امام ذہبی نے اچھی بات لکھی، اس نے کہا یزید میں کچھ اچھائیاں بھی تھی لیکن برائیاں بھی بڑی تھی، ساری اچھائیاں نہیں تھی۔ مدینہ پہ چڑھائی بھی کی جس میں صحابہ کو قتل کیا گیا، صحابیات کو قتل کیا گیا، اور بھی اس کے کئی سیاہ کارنامے بھی ہیں۔ تو اس لیے یزیدی حسینی تو انہوں نے کاروبار کے لیے بنایا، یزید کے کچھ کرتوت ایسے ہیں جو قابل گرفت ہے، واقعہ ہررا قابل گرفت ہے۔ اور یہ کہنا کہ یزید بالکل اس واقعہ کربلا سے لا تعلق تھا، یہ بھی بالکل غلط بات تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا اور ظلم کا حکم نہیں دیا، لیکن ابن زیاد کو کس نے مقرر کیا؟ ابن زیاد جیسے چبل کو اور ظالم کو تو انہوں نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کے انہوں نے مقرر کیا۔ تو بہرحال بالکل یزید کو کلین چٹ دے دینا اور تعریفیں کرنا اور نغمے گانا یہ بالکل صحیح نظریہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ان دونوں حضرت حسن کا بھی حضرت حسین کا بھی سب سے زیادہ پیار ہے۔ اور یمن سے مورخین نے لکھا، یمن سے لباس آئے اور حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، آپ اسی واقعہ سے اندازہ کریں کہ یمن سے لباس آئے، فاروق اعظم نے دیکھا اور صحابہ کے جتنی اولاد تھی ان میں تقسیم کیا، ایک ایک حلہ کو دیکھا اور یہی کہتے تھے کہ یہ حلہ تو اچھا ہے لیکن حضرت حسن اور حسین کے لائق نہیں ہے، ان کی شان کے لائق نہیں۔ تو ان حلوں میں کوئی حلہ جب نہ ملا تو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا والی یمن کو کہ ہمارے ان دو پیاروں کے لیے ایسا حسین وہ حلے پہن کے حضرت فاروق کے سامنے آئے تو فاروق نے جملہ کہا، الآن طابت نفسی، ہون میرا دل خوش ہو گیا، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ تو یہ وہ پیار دے رہے ہیں فاروق اعظم حضرت حسن و حسین کو۔ اور پھر اگلی بات تم اندازہ کرتے جانا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات زیادہ ہوئی تو آپ نے وظائف مقرر کیے، اور وظائف جو مقرر کیے وہ مراتب کے اعتبار سے اہل بدر کا مرتبہ سب سے اوپر، پھر اس ترتیب سے صحابہ کے انہوں نے رجسٹر تیار کیے اور ان میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما تو آپ بدریوں میں سے بھی نہیں تھے، عود والوں میں سے نہیں تھے، شجرہ والوں میں سے نہیں تھے، جو پہلے درجات تھے ان میں سے نہیں تھے، یہ تو بچے تھے اس وقت اور بعض غزوات میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن اور حسین کا نام بدری صحابہ میں درج کرایا۔ یہ بات سوچنے والی ہے، کن میں؟ بدر کے صحابہ میں، کہ ان کو وہ وظیفہ دیں گے جو بدر کے صحابہ کو ملتا ہے۔ اور وہ وظیفہ کتنا تھا؟ 5000 درہم۔ 200 درہم ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، 200 درہم بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، تو 200 درہم 52.5 تولہ چاندی تھے۔ 5000 درہم کی طرح کیلکولیٹر کر لینا، کم از کم اس دور کے اعتبار سے ماہانہ وظیفہ بن رہا ہے 40 لاکھ سے زائد۔ یہ کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم کی اگر خلافت ہی صحیح نہیں تھی تو اس مذہب میں تو لکھا ہے کہ خلیفہ برحق نہ ہو تو اپنا حق لینا بھی حرام ہے، تو یہ 40 لاکھ معاذ اللہ حرام کا لیتے تھے۔ تو جو حضرت فاروق اعظم کی خلافت پہ اعتراض کرتا ہے اس لعنتی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اعتراض حضرت حسن حسین علی پہ ہو رہا ہے کہ انہی کے وظیفے تو لیتے رہے، اگر وہ خلافت ہی ناحق ہے تو وظیفے کہاں سے حلال بن گئے؟ تو پھر یہ اچھی شان ہوئی حضرت حسن حسین اور حضرت علی کی
کہ ساری زندگی تم بک بک کرتی ہو کہ انہوں نے 1000 روٹی نہیں کھائی. ادھر کہتے ہو ائمہ معصومین 40 لاکھ تک وظائف. پھر وقت آیا حضرت عثمان کا، انہوں نے یہ وظائف بھی برحال رکھے، لیکن اب جو ٹائم تھا حضرت حسن حسین کی جوانی شباب کا ٹائم تھا. 21-22 سال کے جوان ہو چکے تھے. اب خیال کرنا حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی جہادی لشکروں میں گئے، جہاد کیا، افریقہ گئے، طرابلس گئے، جرجان گئے، خراسان گئے، قبرستان گئے. یہ خراسان یہ تمہارا بخارے کے قریب جہاں تک آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ میں یہ دونوں پیغمبر کے پھول یہ جہاد کرتے رہے، فتوحات حاصل کی. اور حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد ترکی پہنچے، قسطنطنیہ پہنچے، ترکی جو آج استنبول ہے یہاں تک پہنچے. اور اس لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا. کون تھا؟ یزید بن، جانتے ہو؟ اور یہی وہ لشکر تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے. اور حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہوئے، یزید نے عیادت کی، آخری خواہش پوچھی تو حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول انہوں نے اپنی آخری تمنا بتائی کہ جہاں تمہارا لشکر پہنچ سکے مجھے آگے جا کے دفن کرنا، تاکہ قیامت کے دن میں اٹھوں اللہ کے دربار میں عرض کروں کہ یا اللہ میں تو جہاد کے لیے جہاں تک گیا تھا، آگے میرا بس نہیں تھا. یہ وہ شوق جہاد تھا. تو اسی طرح ہوا، عیسائیوں نے کہا ہم قبر اکھیڑیں گے، ابو ایوب انصاری کی قبر کو ہم اپنی فصیل کے قریب برداشت نہیں کریں گے. یزید نے ایک جملہ کہا، تمہارے سارے حکمران ان کو جمع کرو خدا کی قسم، اور پھر یزید کا ان کے ساتھ مقابلہ کرو. یزید نے جملہ کہا، اس نے کہا اور عیسائیوں اگر تم نے پیغمبر کے صحابی کی قبر کو چھیڑا تو پوری اسلامی سرحدوں میں تمہارا ایک گرجا بھی محفوظ نہیں رہے گا. 12 تو ذرا چھیڑ کے دیکھو. وہ یزید کی دھمکی اتنی کام آئی، آج تک حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر استنبول میں موجود ہے. کسی عیسائی میں جرات نہیں ہوئی کہ اس کو چھیڑے. بہرحال ایک گزارش یہ بھی میں کروں گا، ہمارے ساتھیوں میں بعض افراد تفرید کا شکار ہے. کئی یزید کے متعلق ایک رافضیوں کا نظریہ ہے، تو وہ اس کو کافر کہتے ہیں، جبکہ وہ خود کافر ہے وہ اس کو بھی کافر کہتے ہیں. یہ روافض کا نظریہ ہے. اور ایک محدثین اہل سنت کا ہے، الحمدللہ ہم اسی پہ قائم ہیں. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں بڑا بہترین جملہ لکھا، فرمایا لا نسبہ ولا نحبہ، ولا نسبہ ولا نحبہ، ہم یزید کو گالیاں بھی نہیں دیتے اور یزید سے محبت بھی نہیں کرتے. کوئی توجہ ہے؟ ہاں، تم میں بھی کئی شرطیں شروع ہو جاتی ہیں. امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ، اور انسان بنا. یزید کے کچھ کرتوت ایسے ہیں جو قابل گرفت ہے، واقعہ حرہ قابل گرفت ہے. اور یہ کہنا کہ یزید بالکل اس واقعہ کربلا سے لا تعلق تھا، یہ بھی بالکل غلط بات تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا اور ظلم کا حکم نہیں دیا، لیکن ابن زیاد کو کس نے مقرر کیا؟ ابن زیاد جیسے چبل کو اور ظالم کو تو انہوں نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کے انہوں نے مقرر کیا. تو بہرحال بالکل یزید کو کلین چٹ دے دینا اور
तारीफें करना और नगमे गाना ये बिल्कुल सही नजरिया नहीं। अहलु सुन्नत का मोहतात नजरिया ये है, ला नसुब्बुहु वला नुहिब्बुहु, ना हम उसको गालियां देते हैं ना उससे मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता इतना हम डंके की चोट पे कहते हैं कि ये सारे राफजी, ये सारे कबर परस्त, ये सारे अहले बिदअत, ये सारे तुम्हारे हुक्मरान, ये सारे एक पलड़े में रख दिए जाएं तो यजीद के जूते का मुकाबला भी नहीं कर सकते। यजीद मुशरिक नहीं था, काफिर नहीं था, बिदती नहीं था तो मुसलमान। ये तो सुन्नी शिया की शहादतें मौजूद है कि उसके मुसलमान होने में कोई शक नहीं। आगे बात है कि वो फासिक जालिम था या नहीं, तो हमें कोई ऐसी बासनद बात नहीं पहुंची। उलमा की जो बातें मुहद्दिसीन और बाद के लोगों की हैं, इसलिए हमारा नजरिया सुकूत वाला है। बाकी अगर यजीद जिस हालत में भी हो वो सहाबी नहीं है, सहाबी का बेटा है। अगर पैगंबर का बेटा खराब हो सकता है तो सहाबी का भी हो सकता है। तो इफरात तफरीद से बचो और इस तरह के कलिमात, और फिर खासकर वाक़या करबला के सियाक में और हजरत हुसैन के मुकाबिल यजीद की तौसीफ करना, तो इससे भी हया करना चाहिए। करोड़ों यजीद इकट्ठे हो जाएं, पूरी जमीन भर जाए यजीदों से, तो हजरत हुसैन की सवारी के साथ लगने वाली खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। किनको तुम चढ़ाती हो। तो खैर, बहरहाल इमाम ज़हाबी ने अच्छी बात लिखी। उसने कहा यजीद में कुछ अच्छाइयां भी थी लेकिन बुराइयां भी बड़ी थी, सारी अच्छाइयां नहीं थी। मदीना पे चढ़ाई भी की जिसमें सहाबा को कत्ल किया गया, सहाबियात को कत्ल किया गया, और भी उसके कई सियाह कारनामे भी है। तो इसलिए यजीदी हुसैनी तो इन्होंने कारोबार के लिए बनाया। हम कहते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शहीद बरहक है, उनका मौक़िफ़ हक है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो मौजूदा वारिस बने हुए हैं हुसैनी, ये जो मौजूदा वारिसा हुसैनी हैं, ये यजीद से लाखों दर्जे बदतर और मनहूस है।